ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ایسا نہیں کہ قیامت میں بنائی جائے گی، بلکہ دونوں چیزیں عالم وجود میں آ چکی ہیں، اللہ نے انہیں بنا دیا ہے۔ جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے۔
دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا اگر کوئی انسان بندہ انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا، وہ اسلام ہی سے نکل جائے گا۔ جو آگ ہے وہ آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہے۔ اگرچہ دنیا کی جو آگ ہے یہ آگ بھی آئی جہنم ہی سے ہے، مگر اس آگ میں اور اس آگ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے، لال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ سرخ نہیں ہے، وہ کالی ہے۔ دنیا کی آگ میں جو سرخی ہے اس میں روشنی بھی ہے، اندھیرے میں آگ جلا رہے ہیں تو روشنی ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، وہ سیاہ ہے، کالی ہے۔ حدیث شریف میں ایک مقام پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکانے کا اور بھڑکانے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو 70,000 سال تک اس آگ کو دہکایا گیا۔ وہ سرخ تھی، وہ سفید ہوئی۔ یہ فرمایا کہ اور اسے 70,000 سال تک دہکاؤ، پھر اسے جلایا گیا، دہکایا گیا۔ اس کے بعد وہ کالی ہو گئی، صرف سیاہ۔ جہنم میں اندھیرا ہے، اور ایسا اندھیرا کہ جس اندھیرے کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا اندھیرا۔ اور اس کی جو گہرائی ہے، دو روایتیں اس میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میں نے جناب جبریل سے پوچھا کہ جبریل کی آواز کیسی ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر لٹایا گیا، اس آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بیٹھے ہوتے تھے۔ اس حدیث کو میرا بات میں رکھا ہوا پہلے معنی جو حدیث اور روایت میں نے آج کی اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اور اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضور کو معلوم ہوگا پوچھتے ہیں، جبریل نے بتایا تب حضور کو معلوم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے حضور کے علم ہے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ کسی کے بارے میں ہم پوچھنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے، یہ لا علمی کی دلیل نہیں۔ بہت ساری مرتبہ معلوم ہو کر بھی آدمی پوچھتا سوال کرتا، یہ جہل کی علامت نہیں ہے، لا علمی کی علامت نہیں، اس پر دلالت نہیں کرتا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. بعض لوگوں کا اس میں خلاف ہے، وہ انکار کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، لیکن اللہ کے لیے تو سب مانتے ہیں کہ وہ عالم الغیب و شہادت، اللہ کو علم ہے. اور جب وہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو قرآن آپ پڑھیں نا، حدیثیں آپ پڑھیں، اللہ بھی پوچھتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے کہ جن کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ روئے زمین پر رہتے ہیں، اور جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ فرشتے آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض فرشتے اپنے گھروں سے محفل کو حامی ہوتے ہیں، محفل پوری ہو جاتی ہے، وہ فرشتے رب کے دربار میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اللہ کو پتا نہیں کہاں سے آ رہے. اور فرشتے بھی اس کے دماغ میں یہ نہیں کہتے کہ بھائی تعالیٰ فرشتے بھی یہ سوال نہیں کرتے کہ مولا تم کو جانتا ہے کہ ہم سے پوچھ کیوں رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ہم زمین پر فلاں علاقے اور فلاں علاقے کے فلاں گاؤں ہیں، فلاں گاؤں کے فلاں محلے میں ایک تیرے اور تیرے نبی اور تیرے محبوبوں کی ذکر کی محفل سجی وہاں گئے تھے. اللہ ہم سے فرماتا ہے کہ پشتوں کی گواہ ہو، اتنے محفل میں بیٹھے تھے نا، میرے سب کو بخش کیا. اور اس کے عرض کرتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ وہ مطلب کہہ دیا کہ سب کو بخش دیا. ان میں بعض کو ایسے تھے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اتنے بدکار بھی تھے، گنہگار بھی تھے، اور تو کہتا ہے کہ سب کو بخش دیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم یہ چاہتے ہو کہ میں چن چن کے بخشوں؟ اور اس میں جو اچھے تھے نا ان اچھوں کے سب سے بڑوں کو بخش دیا. یہ حدیث عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ عالم الغیب و شہادت، پھر بھی اس نے پوچھا. کیا اس کو پوچھنے پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کو معلوم کا مال رکھنا؟ اگر یہ عقیدہ بنا لو تو آپ بھی کافی ہو جائے. یہ تو حدیث ہے. ممکن ہے کہ حدیث کے لیے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یا آج کل ضعیفوں کا چکر زیادہ نکلتا ہے. جو بھی حدیث ان کے مطلب کے خلاف نکلے تو کہتے ہیں نا یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تھوڑی چلے. اور قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت کے لیے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال ہی عصا، مولا میرے ہاتھ میں عصا ہے. قال ہی عصا اتوکل علیہا وابص بہا علی غنمی ولی فیہا معارض اخری. مولا میں اس عصے سے، اس لکڑی سے کبھی ٹیپ لگاتا ہوں، کبھی بکریوں کو ہارتا ہوں، کبھی بکریوں کے لیے پتا جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِضُ أُخْرَىٰ، اس کے علاوہ بھی اور بھی کام اس سے لیتا ہوں. اللہ جناب موسیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، دکھائی نہیں تھا تو پتا تھا. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ کسی بات کا پوچھ لینا، سوال کر لینا، یہ لا علمی کی دلیل نہیں. جب وہ عالم الغیب ہوگا فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو ہمارے آقا نے جناب جبریل سے پوچھا کہ آواز کیسی ہے؟
کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو پتا نہیں تھا، حضور کو علم ہی نہیں تھا۔ اچھا حضور کو اگر علم تھا تو پھر پوچھا تو ایک سوال یہ بھی ہے، اگر حضور کو علم تھا تو آخر حضور نے سوال کیوں کرنا؟ تو سوال کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں، سوال کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے سوال کے پیچھے، آپ گئے متعدد میں آگرہ جانا ہوگا جیسے آپ انٹر ہوں گے اندر تو فوراً وہاں پر لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس، 10 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، 20 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، ساری جانکاری مجھے، آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب وہ آپ کو دکھا رہا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، آپ کو معلوم جو ہے کئی چیزیں آپ نے اسے پوچھا ہے تو گائیڈنگ کر رہا ہے، اس نے ڈیوٹی قبول کی ہے اور آپ نے ڈیوٹی میں اسے اپنی خدمت میں قبول کیا ہے۔ اب اس کا کام ہے بتاتے جانا اور آپ کا کام ہے کچھ چیزیں پوچھنا، اس کو معلوم نہیں ہوتی تو پوچھتے ہیں، مگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ معلوم ہونے پر بھی پوچھی جاتی ہے، معلوم ہونے پر بھی پوچھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا جو ماحول ہوتا ہے، خاص طور سے درس نظامیہ میں جو حضرات ٹیچرس وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہزاروں مرتبہ ٹیچر اپنے طلبا سے پوچھتا ہے بولے اس کا مطلب کیا ہے، کہ ان کو پتہ نہیں کیا مطلب ہے تو پڑھانے کا کیوں نہیں بیٹھا ہے، اپنے شاگردوں سے استاد پوچھتا ہے بولو یہ مسئلہ کیا ہے، اور شاگرد دیتے ہیں حضرت آپ کو پتا نہیں تو نیچے اتریے میں بیٹھتا ہوں، چلے گا ایسا؟ ہاں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں، علم تھا مگر پھر بھی حضور نے سوال کیا، جیسے کہ اللہ جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ تو دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھے تھے اونچی بولے زمین مدینہ کی تھی اور محفل مصطفیٰ کی تھی، معمولی چیز ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے خوشا وہ وقت کے پہلا مقام تھا ان کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا ان کا، وہ کیسا دور تھا کہ جو آتا نبی کا دیدار کرنے چلا جاتا، وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے جب سرکار جب اگر ہو اور فرشتے بیٹھے ہیں، وہ صحابہ بیٹھے ہوں، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، سرکار نے ہم سے پوچھا کچھ آواز آئی، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ آواز تو سنی ہم نے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیسی ہے اور کہے گی یہ۔ آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے جہنم میں ایک پتھر اٹھایا گیا، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہاں تو حضور بتا رہے ہیں، اور جہنم تحت السلام ہے، جہنم تحت السلام ہے، سرکار مدینے کی زمین پر ہے اور 70 سال پہلے پتھر ڈالا گیا، آج زمین وہاں سے اٹھانے کے بعد آج جہنم کی تہ میں پہنچا۔ گویا پتھر ڈالنا بھی حضور دیکھ رہے تھے اور پتھر جب گرا اس کی آواز بھی حضور سن رہے تھے، اس کی آواز بھی حضور سن رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو جہنم اتنی گہری ہے، آگ کالی ہے، اندھیرا ہے، خوب اندھیرا کہ ایسے اندھیرے
کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس آگ کی تپش کیسی ہے؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کی مشیت ہوئی اللہ کی، تو اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ دارو ہے جہنم کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس فرشتے سے کہو کہ آدم کے فائدے کے لیے جہنم کی آگ کھجور کے گٹھلی کے برابر دے دے، تاکہ آدم اس سے فائدہ اٹھا سکے زمین پر۔ تو جناب جبریل داروغ جہنم کے پاس گئے اور کہا کھجور کی آدھی گٹھلی کے برابر آگ ذرا دے دے، زمین پہ اتارنا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ جبریل اتنی آگ اگر جائے گی نا زمین پر تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آدھے سے آدھی دے دے، جو آدھی ہے اس سے آدھا کر دے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اگر آدھی کھجور کی گٹھلی سے آدھی آگ دی جائے، اگر اسے زمین پر اتارا جائے تو صبح قیامت تک آسمان سے بارش نہیں برسے گی اور زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا۔ اتنی خطرناک تپش ہے اس میں۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ زمین پر اتارنا تو ہے۔ رب کی بارگاہ میں گئے کہ ہماری تعالیٰ یہ آگ کے اثرات یہ داروغ جہنم میں بتایا۔ رب نے فرمایا میرا فرشتہ سچ کہتا ہے۔ جبریل اس سے کہو کہ آگ کا ایک ذرہ ہو، آگ کا ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ جو ہوتا ہے نا، ذرہ میں بتاتا ہوں ذرہ کسے کہتے ہیں۔ وہ سائنسی زبان میں کیا ایٹم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں سائنسی ایٹم، ایٹم جسے تقسیم نہیں کیا جاتا، بٹ نہیں سکتا ہو، اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اور آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں، مثلا آپ کے دروازے کھڑکیاں بند ہیں، صبح سورج نکلا تو ہلکی ہلکی روزنوں سے اندر دھوپ آتی ہے اور اس دھوپ میں کچھ رینگتا تیرتا دکھتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اس کے اندر کچھ چیزیں تیرتی ہیں، اسے پکڑو تو ہاتھ میں نہیں آیا، وہ ہے ذرہ۔ اس میں جو تیر رہا ہے نا دھوپ میں، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ فرمایا آپ جہنم سے ایک ذرہ لو۔ فرمایا وہ جب لیے حضرت جبریل اور اسے جب دنیا کے بڑے پہاڑ کو اتارا گیا تو وہ پہاڑ پورا جل کے راکھ ہو گیا، زمین سے اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور وہ آگ کا جو ذرہ تھا وہ زمین میں اترتا چلا گیا اور جہاں سے آیا تھا وہی روکا اور اس میں پھر دھواں نکلا۔ فرماتے وہی دھواں آگ ہے، اس دھوئیں سے یہ آگ بنی ہے، اس دھوئیں سے یہ آگ ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک ہی بات یہ ہے کہ اس ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے 300 پانی سے دھلوایا، اس ذرے کو رحمت کے 300 پانی سے دھویا گیا، پھر اسے زمین پر اتارا گیا، پہاڑ جل گیا، وہ آگ جو اوریجنل اتری تھی وہ تو واپس جہنم میں گئی اور اس کا جو دھواں بچا وہی دھواں آج ہمارے یہاں پہ کام آ رہا ہے۔ ہم جو اپنے چولہوں میں جلاتے ہیں اس دھوئیں کا ہی حصہ ہے وہ جو آج ہم اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی تپش کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کی حرارت کیسی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون روٹی کھاتے کھاتے اگر غلطی سے اس کا ہاتھ توے سے لگ جائے، ظاہر بات ہے سیکنڈوں میں ہوگا کام، سیکنڈ نہیں کہہ سکتے، اسے ٹچ ہوا نکل گیا، بس لگ کر نکلا ہے، سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ آ جائے گا، بس ٹچ ہوا اس نے فوراً ہٹا دیا تو ہٹتے ہی یہاں چھاوا پڑ جاتا ہے، آگنا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں جو درد اور تکلیف اور جلن ہوتی ہے جسے لگتا ہے وہی جانتا ہے۔ تو جب دنیا کی آگ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، اس پر کوئی چیز رکھی تھی اس سے لگا ہے تو یہ حال ہے، اس
کہاں اور کیا ہوگا جب اس دوزخ میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یاد رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یہ دنیا والے جہنم کی طرف ایسے لپک رہے تھے جیسے پروانے شمع پر لپکتے ہیں، شمع کو روشن کر دے جلا دے اسے تو پروانے جھوم کے آ جاتے ہیں اور اس ایک لیے طواف کرنے لگتے ہیں، چھلانگے لگا دیتے ہیں۔ صبح دیکھیں گے آپ ہزاروں کے لیے وہاں بڑے بڑے ہوتے بالوں پر جلے ہوتے۔ فرمایا لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ جہنم کی طرف ایسے لپک رہے تھے جیسے پروانے شمع پر جھپٹتے ہیں، ادھر لپکتے ہیں، اور میرا یہ حال تھا کہ میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ جو فرماتے ہیں میں لوگوں کے بندے کمر بند جو ہوتا ہے یہ پکڑ پکڑ کے لوگوں نے جہنم سے بچا رہا، اور یہ ہے کہ جہنم میں گرتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پروانوں کی مثال دی ہے، شمع اور پروانہ۔ یہ ذرا بہت قابل غور بات ہے کیونکہ کلام میں سبحان اللہ سبحان اللہ کلام ہمارے آقا کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تمثیل کی جو دی ہے نا، مثال ایگزامپل جو دیا شمع اور پروانہ، اور ادھر حقیقت میں آگ اور انسان۔ فرمایا انسان جہنم میں ایسے گر رہے تھے جیسے پروانے شمع کے گرتے ہیں، اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا۔ سرکار نے انسان کو پروانے سے اور جہنم کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں آپ شمع روشن کریں گے شمع تو پروانے آتے ہیں، بارش کے موسم میں آپ زیادہ دیکھیں پروانے جھوم جھوم کے آ جاتے ہیں۔ جو پروانہ شمع کا عاشق ہے، شمع کا طواف کرتا ہے، اس کو کبھی آپ نے آگ کے شعلوں پر جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ آگ کے جہاں شعلے ہو، انگارے ہو، جو پروانہ وہاں شمع کے پاس گھومتا ہے وہ کبھی آگ میں گرتے دیکھا ہے آپ نے؟ آگ کے جہاں شعلے ہو، آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، وہ بھی آگ ہے یہ بھی آگ ہے، مگر وہاں دوڑتا ہے یہاں بھی گرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ پروانے کو دھوکا ہوا ہے، پروانے کو دھوکا ہوتا ہے۔ وہ دھوکا کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ کے انگاروں کو آگ سمجھتا ہے، مگر شمع کی لو کو آگ نہیں سمجھتا، نور سمجھتا ہے، اور اصل میں وہ نور کا عاشق ہے، آگ کا نہیں ہے۔ وہ نور سمجھ کے جاتا ہے، مگر جب اندر جاتا ہے تب چلتا ہے، پتہ چلتا ہے نور نہیں یہ تو آگ ہے، مگر شعلوں پر اس لیے نہیں جاتا تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آگ ہے، میں لے جاؤں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آگ ہے، ہاں یہ سرکار نے جو کلام یہ بہت قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ شمع پر پروانہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ شمع کی لو کو آگ نہیں سمجھتا، اسے نور سمجھتا ہے، نار نہیں سمجھتا، نور سمجھتا ہے، اور آگ کے انگاروں کو نور نہیں سمجھتا، نار سمجھتا ہے۔ تو جہاں نار سمجھ میں آتی ہے وہاں سے بھاگتا ہے، اور جہاں نور سمجھ میں آتا ہے وہاں دوڑ کے جل جاتا ہے اور جل کے مر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے آدمی بہتر سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ جہنم کا گڈھا ہوتا ہے۔ فرمایا میں تھا کہ تمہیں پکڑ پکڑ کے بچاتا تھا۔ ذرا دیکھنا اس کو اور آسان کر دوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کا باغ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجدیں
جنت کا باغ ہے. تو اللہ نے جب اس دھرتی پر جنت کے نمونے کے طور پر مسجدیں رکھی تو جہنم کا بھی تو کوئی نمونہ رکھا ہی ہوگا نا. جہنم کا بھی کوئی, جنت کا نمونہ مسجد ہے تو دوزخ کا نمونہ کیا؟ شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, سینما ہال, تھیٹر, یہ سب کیا ہے؟ فرمایا جیسے مسجد جنت کا نمونہ ایسے یہ سارے اڈے جہنم کے گڈھے. لوگوں کو اچھا لگتا ہے, موج آتی ہے, مستی آتی ہے, شوق پورا ہوتا ہے تو لوگ اس طرح دوڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس میں لطف آ رہا ہے. سنیما میں کیوں گیا تھا 3 گھنٹے, طبیعت بہت بور ہو رہی تھی نا, میرا دل بہلانے گیا. یہ جواب ہوتا ہے, دل بہلانے گیا. کب بور زیادہ ہو گیا, ٹینشن بڑھ گیا تو شراب پی جائے, ٹینشن بڑھ گیا, دل پر بوجھ تھا تو بوجھ ہلکا کرنے گیا, فریش موڈ ہو جائے. یاد رکھیں گناہ سے کبھی دل خوش نہیں ہوتا, دل کو قرار گناہ سے کبھی نہیں ملتا. جسے قرار آتا ہے وہ نفس ہے, دل نہیں. یہ دھوکہ ہوتا ہے ہم کو, یہ دھوکہ لگتا ہے. جسے سکون اور اطمینان ملا نا سنیما دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, شراب پی کر, جوا کھیل کر یا اور کوئی گناہ کے کام کر کے آدمی کہتا تھا دل بہل گیا. نہ یار, اس سے دل نہیں بہلتا, اس سے نفس بہلتا ہے. آخر دل کیسے بہلتا ہے تو دل بنانے والا کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر ہے, دلوں کا چین, دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے. گناہ سے دل کو قرار نہیں آتا, گناہ سے نفس بہلتا ہے, یہ نفس کو اچھا لگتا ہے. تو گناہ کے سارے جو کام ہے نا, سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنا بندے کمر پکڑ پکڑ کے یہ پروانے جیسے شام پہ گر رہے ایسے یہ آگ اور جہنم میں گر رہے تھے, میں نے یہ کمر پکڑ پکڑ کے بچانا شروع کیا. الحمدللہ. تو آج بھی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے, اللہ فرماتا ہے تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ اس سے, اپنے بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اگر ایک مرتبہ جہنم سے کسی کو, اللہ بڑی غریب دوسری سنیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا کون سا ہے؟ اس سے ہلکا کوئی نہیں, سب سے ہلکا تھا یہ ہے کہ اس جہنمی کو اللہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائے گا. پورا بدن صحیح رہے گا اس کا, خالی آگ کی جوتیاں پہنائے گا. تو فرمایا اس کی تپش اور گرمی سے اس کے اندر کی لکڑیاں اور بھیجا ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں ترکاری کھولتی ہے. جیسے آج ہانڈی آپ رکھ دیں, دیر چلا دیں آپ چولہے پر اور کچھ دیر رہنے کے بعد جیسے اس میں ابال آتا ہے, فرمایا اس کا بھیجا دماغ اور اندر کے سارے اعضاء ایسے ابلیں گے جیسے ہنڈیا میں ترکاری ابلتی ہو. یہ آپ سب سے ہلکا. اور وہ بندہ یہ سمجھے گا, حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں مگر وہ سب سے ہلکا ہوگا, اس سے ہلکا کچھ نہیں ہے. جب سب سے ہلکا ایسا ہے تو بڑے بڑے عذاب کیسے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے بندو بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے. یعنی دنیا میں جسے تم اچھا سمجھ کے دوڑ رہے ہو نا, اصل میں یہ جہنم ہے. یا اس میں جاؤ گے تو مرنے کے بعد وہاں جاؤ گے. اور دنیا میں جہاں ہماری طبیعت نہیں لگتی, نفس نہیں پہنتا, بابو طبیعت کرتی ہے, آدمی باہر جانے پڑتا ہے, وہ جگہ مسجد ہے. تمہیں ایک دن 10 منٹ لیٹ ہو جائے, 10 آدمی باہر کھڑے ہوتے امام صاحب کو سمجھا رہا ہے, اتنی دیر دوسرے کے کام کاج ہیں ان کو. اب سوچو اللہ کے بندو, جس انسان کو مسجد میں سکون نہ ملے, ذرا غور کریں آپ, سب سے اطمینان کی جگہ ہی مسجد ہے. اگر ہمیں ہمارا دل یہاں نہ رہے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا. یار ایک اور حدیث سناؤں,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم کو آپ کو اپنے اپنے دامن میں دیکھنا ہے کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں. سرکار فرماتے ہیں مومن مسجد میں جانے کے بعد اسے ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں اسے پانی سے نکالو آپ پھولوں کے سیب پہ سلا دو ایئر کنڈیشن میں لٹا دو عالی شام کتوں پہ سلا دو چین آئے گا اسے تڑپے گی مگر جیسے پانی میں چھوڑ دو دنیا مل گئی مجھے. فرمایا مومن کی شان ایسی ہے اسے مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے مگر اس کو اور ہم خود اندازہ لگائیں اس کا دل ہی مسجد میں نہ لگے. کہاں ہے ہم؟ ہمارا ایمان کی جگہ پر ہے. اللہ ایمان کامل عطا فرمائے. اللہ ہمیں مسجدوں میں قرار عطا فرمائے. اللہ ہمیں مسجدوں میں سکون عطا فرمائے. سب سے بہتر جگہ مسجد ہے. یہاں آنے کو طبیعت نہیں چاہتی اور جو جگہ سب سے بدتر ہے وہاں جانے کو طبیعت مچلتی ہے. آگے بڑھ جائے بابر کے کیا ہے آگے بڑھ جائے تو فرمایا وہاں جانا جہنم میں لے جائے گا اور یہاں جانا جنت میں لے جائے گا. جہاں جانا جنت میں لے جائے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ یاد رکھے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو. یہ قو جو ہے فعل امر ہے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کیسے جہنم کی آگ سے. جیسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ کہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے مگر روزانہ 5 وقت نماز میں دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آگے وقنا یہ وقنا قوا انفسکم. یہ جو قوت ہے نا یہی وقنا ہے. یہ وقی اور ناجر لگا تو مولا تو ہمیں بچا عذاب النار جہنم کی آگ سے. اب دیکھتے کہ دونوں آیتیں سامنے آ گئی. اللہ بندوں سے کہتا ہے بندے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا اور ہم کہتے ہیں مولا تو ہمیں بچا. تو سوال ہے بچائے گا کون؟ اللہ ہم سے کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو تو بچا بال بچوں کو تو بچا جہنم کی آگ سے اور ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو ہمیں دوزخ سے بچا. تو سوال ہے بچائے گا کون؟ ہم بچائیں گے یا رب بچائے گا؟ اونچی بولو اور اونچی بولو. اور جب رب ہی بچائے گا تو ہم کو آرڈر کیوں دیا؟ جی سوال ہے. اگر وہی بچانا ہے اسی کو بچانا ہے تو پھر اس نے آرڈر کیوں دیا؟ اس کو نوٹ کر لیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں کسی پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو. پہلے طاقت دیتا ہوں بعد میں حکم دیتا ہوں. اور اللہ کی یہ سنت ہے ہر جگہ پہ دیتا ہوں. ہر انسان پر نماز فرض نہیں ہے. نابالغ بچوں پر نماز فرض ہے نہیں. پہلے اسے بالغ فرماتا ہے. جب بالغ ہو گیا مرد عورت اب کہتا ہے نماز پڑھو. زکات فرض ہے مگر سب پر ہے نہ. پہلے مالدار بناتا ہے پھر کہتا ہے زکات دے. حج فرض ہے مگر سب پر ہے فرمانا من استطاع الیہ سبیلا. پہلے اتنی دولت دوں گا کہ تو آسانی سے جا کے آ سکے اب کہوں گا حج کر. پتا چلا پہلے طاقت دیتا ہے بعد میں آرڈر کرتا ہے. پہلے بالغ فرماتا ہے تب نماز کا حکم دیتا ہے. پہلے مالدار بناتا ہے تب زکات کا حکم دیتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دوزخ سے بچانے کی طاقت ہم کو دی ہے. بے شک بے شک. اگر دی نہیں ہوتی تو آج نہیں ہوتا, اگر قوت نہ ہوتی تو حکم نہ ہوتا. مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں آپ کو طاقت دی ہے, اور طاقت دینے کے بعد فرمایا بچا اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچا جہنم کی آگ سے. تو ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو؟ ظاہر بات نہیں, وہ بھی بات سمجھ ہوگی آپ کو. گناہ چھوڑو, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے نفس کو روکو, اپنے بال بچوں پر نگرانی کرو, ان پر قدم لگاؤ. یہ کام مت کرنا, یہاں مت جانا, یہ مت بولنا, یہ مت گانا, یہ ٹی وی مت دیکھنا, سیریل مت دیکھنا, گانے کا ڈالا, یہ آپ اس طریقے سے اسے بچا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری طاقت ہے جس نے حکم دیا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو. اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں, کیا اولیاء اللہ نہیں بچا سکتے؟ ہاں, اولیاء اللہ بچا سکتے ہیں, نہیں بچا سکتے. یہ جو پیلی مریدی ہے یہ کیا ہے؟ یہ روحانی سلسلہ ہے. اولاد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے سلبی اولاد, میرے سلب سے جو پیدا ہوئے میرے بچے ہیں, اور ایک ہے روحانی اولاد. جس پیر کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے دیا آپ اس کی روحانی اولاد ہو گئے. اس نے جس کے ہاتھ میں دیا وہ اس کی روحانی اولاد, انہوں نے جس کے ہاتھ میں دیا وہ اس کی روحانی اولاد. اوپر جاتے جاتے یہ سارے سلسلے غوث اعظم تک جاتے ہیں. گویا جتنے قادری ہیں یہ سب غوث اعظم کی روحانی اولاد ہے. جتنے چشتی ہے یہ حضرت ولی الدین کی روحانی اولاد ہے. جتنے نقشبندی ہے حضرت سارے نقشبند کے روحانی اولاد ہے. اور جتنے سہروردی ہے یہ ہمارے سہروردی کے روحانی اولاد ہے. اور جتنے دیوالی ہے حضرت احمد کبیر کی روحانی اولاد ہے. اب اللہ ہم سے بھی کہتا ہے ان سے بھی کہتا ہے بچاؤ اپنے بال بچوں کو. سبحان اللہ. جتنے قادری ہے تمہاری اولاد ہے یہ, ان کو بچاؤ. سبحان اللہ. میرے مولا ہم تو قرآن پر عمل کریں نہ کریں ہم تو ایسے ہی ہے, مگر وہ تو عامل قرآن ہے نا. وہ قرآن کے کوئی حکم کو چھوڑتے نہیں ہے, وہ قرآن کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے جو حکم دیا کہ اپنے بال بچوں کو بچاؤ, ہم سے بھی کہا کہ بچے بن جاؤ نا ان کے بچے بن جاؤ, اور پھر میں ان سے کہوں گا اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنی اہل و عیال کو بچاؤ. یاد رکھیے گا میں تقریر میں کبھی ایک دیہاتی مثال ہے. مثلا آپ نے گاؤں دیہات میں پگڈنڈی سے گزر رہے ہیں, ادھر بھی کھیت ادھر بھی کھیت, فصل اگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کی فصل میں ایک گائے گھسی ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے جب اگی ہوئی فصل میں گائے گھس جائے وہ کتنا کھائے گی اور کتنا برباد کرے گی. آپ نے دیکھا کہ آج فصل خراب ہو رہی ہے, ادھر نظر گئی آپ کی تو وہ کسان نہیں کھا, تو آپ نے چلانا شروع کر دیا, او بھائی وہ گائے گائے تیرے کھیت میں گائے گھسی ہے, فصل کھا رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. یہ ہوگا آواز ہو گیا. لیکن جو گائے اندر گھسی تھی جو آپ کی تھی تب کیا کرو گے؟ جو گائے کھیت میں گئی ہے اتفاق سے آپ کی اپنی ہے, اب اسے بلاؤ گے, اتنی تیزی دکھاؤ گے کہ اس کی نظر پڑنے سے پہلے نکالو گے, کہیں دوسرا مسئلہ خراب ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کسی کی تنگی ہو جاؤ گا, اگر غلط راستے پر نکل گئے نا تو اللہ کا عذاب آنے سے پہلے دو شہروں بچا لیں, اس کا عذاب آنے سے پہلے تمہیں نکال لیا جائے گا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. آگے فرمایا جس کا ایندھن
انسان اور حجارہ یہ حجر کی جمع ہے. ناس انسان، ناس قل اعوذ برب الناس ہے نا، میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ، سارے انسانوں کے رب جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہاں فرمایا وہ قودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ زمین کے آپ کا ایندھن کیا ہے؟ بولے یہاں سے بہت نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، بھول جائے کیا ہے؟ انسان اور پتھر. پہلے والی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ پاپ یہی کرتا ہے، شرک اور کفر یہی کرتا ہے، بگاڑ اسی چاہتا ہے. یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں گیا، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں گیا، مگر پتھر کیوں جہنم میں جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میں گنہگار تھا، مجھے ڈالا گیا، اللہ بچائے. آپ گنہگار تھے، اللہ بچائے آپ کو ڈالا گیا. سمجھ میں آیا کہ ہم نے گناہ کیا. اللہ فرماتا ہے انسان ہی نہیں پتھر بھی جہنم میں جائیں گے. تو سوال ہے پتھر نے کیا کیا ہے؟ پتھر گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے. مولا اس نے جو وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہے، پھر بھی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں دنیا کا ہر پتھر جہنم میں نہیں جائے گا. دنیا کا ہر پتھر جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کون سا جائے گا؟ فرمایا صرف وہی پتھر جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی دنیا میں پرستش کی گئی، جس کی عبادت ہوئی، جس کی پوجا ہوئی، وہی پتھر جہنم میں ڈالا جائے گا. مگر پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس کی غلطی کیا؟ وہ تو جنگل میں کہیں پڑا تھا، لانے والا انسان، تراشنے والا انسان، تراش کے آکار بنانے والا انسان، پھر اس کو رنگ چڑھانے والا انسان اور ماتھا رگڑنے والا انسان. اس کو تو جہاں کھوڑا رہ گیا، جہاں بٹھا کو بیٹھ گیا، اب بھی اس کی کوئی غلطی نہیں، تو اب اسے کیوں ڈالا جائے گا؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے اس کی پرستش کرتے تھے یہ ہمیں نفس سے بچائیں گے، یہ ہمیں نفس سے بچائیں گے. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں پہلے ان کو ڈالو اور بعد میں پوجا کرنے والوں کو ڈالو، تاکہ جب یہ گھسیں گے نا اندر تو دیکھیں گے وہ جس کو بچانے والا سمجھتا مجھ سے پہلے ہی تشریف فرمایا، یہ ہم سے پہلے آ گئے. کبھی افسوس ملیں گے، احساس ندامت ہوگا، شرمندگی ہوگی کہ یار جس کو سب سمجھا تھا وہ تو کچھ نہیں نکلا، مجھ سے پہلے آ گیا ہے. تو بلا تفصیل اتنا سمجھو کہ یہ سزا کے ساتھ جو نئی سزا ہے، ایک تو جہنم میں جلنا ہے اور اس کے بعد احساس ندامت ہوگا، شرمندگی ہوگی کہ کتنی بڑی غلطی کر ڈالی، جسے سب کچھ سمجھا تھا وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا ہے. اور حدیث سنے آپ، آقا فرماتے ہیں کہ آخری دور جب آئے گا میری شفاعت کا، تو آخری دور میں جب میں تیسرا سجدہ کروں گا، رب فرمائے گا مصطفیٰ اب کیا چاہتے ہو؟ تو رب مصطفیٰ کہتے ہیں میں کہوں گا مولا جو اب جہنم میں میرے غلام اندر داخل ہو گئے نا انہیں بھی نکال. رب مجھ سے کہے گا، اس سے پہلے 2 مرتبہ ہو چکا ہے، سجدہ کیا، رب نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ مولا جن کے گناہ زیادہ ہیں معاف کر دے. کیا معاف کر دیا؟ جاؤ جنت میں. دوسرا سجدہ ہوگا، مولا اتنے زیادہ ہے کہ جہنم واجب ہو گئی، کنارے پہنچ چکے ہیں، انہیں بھی بخشوانا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا واپس آؤ، ڈالو جنت میں. اب تیسرا سجدہ ہوگا، اب جو جانے والے تھے وہ جا چکے، سرکار فرماتے میں سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا پیارے اب کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں میں کہوں گا مولا کچھ اندر جا چکے ہیں انہیں بھی نکالنا چاہتا ہوں. اب اللہ فرمائے گا پیارے اب آپ خود جائیں، اور اپنے ہاتھ بڑا کر غلاموں کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکالیں. آقا کہتے ہیں اب میں خود
ہو دستار والے میں بھی ہوں دنیا میں تو کہتا تھا نا شرک ہے نبی کچھ نہیں کرتا جیسے ہوئی پرستوں کو یہ احسان دلایا جائے گا کہ جسے سب کچھ سمجھا تھا وہ کچھ نہیں نکلا ایسے نبی کو جہنم کے کنارے بھیج کر ان وہابیوں کو احسان دلایا جائے گا جسے کچھ نہیں سمجھا تھا وہی سب کچھ نکلا جسے کچھ نہیں سمجھا تھا وہی سب کچھ نکلا اور اسی بات کو آج فرماتے ہیں آج دے ان کی بنا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اب تو کنارے دیکھ کے مان رہا ہے آقا میں بھی پڑھتا تھا میں بھی بڑا نماز پڑھتا تھا آقا کہیں گے سب کرتا تھا مجھے نہیں مان پڑتا مجھے بے بس کہتا تھا مکہ مٹی میں مل گیا کہتا تھا مجھے علم غیب کا انکار کرتا تھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یہ کہتا تھا نبی مکہ مٹی میں مل گئے وہ احمد اور ولی جس کا نام ہو وہ کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں آج میرا پاور سمجھ میں آ گیا آج میرے سمجھ میں آیا اب میں نہیں مانوں گا دنیا میں پیمانہ ہوا تھا دعا کر کے گھوم رہا تھا اب میری شان دیکھ کے مان رہا ہے آج فرماتے ہیں آج لے ان کی پرواہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو آ گئی نا